پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ کہاں کہاں استعمال ہوا، اور پھر اس کے آخر میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ وہ کن کن معانی میں استعمال ہوا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 67 میں ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اللہ رب العزت نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، لیکن وہ ہر باطل سے منہ موڑنے والے مسلم تھے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مسلم کہا۔ سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، یا اللہ ہمیں مسلمان رکھیو اور ہماری اولاد میں سے ایک گروہ کو مسلمان رکھیو۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 128، سورہ البقرہ آیت نمبر 132 ہے، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ۔ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کیا کہ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا اور تم نہ مرنا مگر مسلم، تم نہ مرنا مگر مسلم، یعنی تم اسلام کو تم نے نہیں چھوڑنا، تم نے اسلام کی حالت میں مرنا ہے، اسلام کی حالت میں فوت ہونا ہے۔ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کے کلمات جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لیے استعمال کیے۔ اس کے علاوہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 133 ہے، جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹوں نے کہا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، کہ ہم آپ کے الہ کی اور آپ کے آباء و اجداد کے الہ کی، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے الہ کی عبادت کریں گے جو یکتا تنہا الہ ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے لیے مسلم ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اپنے آپ کو کیا کہا؟ مسلم۔ اب یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے اور اولاد ہیں ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اولاد یعقوب بنی اسرائیل۔ تو بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے اولاد یعقوب، وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت جل شانہ کی عبادت کریں گے، آپ کے الہ کی اور آپ کے آباء و اجداد کے الہ کی، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور اپنے آپ کو مسلم کہا۔ پھر جناب سیدنا یوسف علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، وہ دعا کیا تھی؟ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ سورہ یوسف آیت نمبر 101 کہ یا اللہ مجھے مسلمان ہی اٹھانا اور مجھے اپنے قرب خاص کے جو لائق لوگ ہیں ان کے ساتھ ملا دینا۔ یہ یوسف علیہ السلام کی دعا۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے جو اپنی قوم کے ساتھ بات کی، سورہ یونس کی آیت نمبر 72 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو میرے رب کے اوپر ہے، میرے اللہ کے اوپر ہے، یعنی اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں مسلمان رہوں۔ کیا؟ مسلم، اپنے آپ کو انہوں نے مسلم کہا، اور ان اکون من المسلمین، میں مسلمان رہوں۔ یہ جناب نوح علیہ السلام نے فرمایا۔ سیدنا لوط علیہ السلام کے حوالے سے الزاریات کی آیت نمبر 36 میں فرمایا فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، کہ ہم نے نہیں پایا اس میں مگر غیر بیت من المسلمین، مسلمانوں کے گھر کے علاوہ کچھ نہیں پایا، صرف مسلمانوں کا ایک گھر تھا جو موجود تھا۔ لوط علیہ السلام کی قوم کی ساری بستی کو اللہ رب العزت نے تباہ و برباد کر دیا۔ اب یہ مسلمانوں کا گھر کون سا تھا؟ یہ مسلمانوں کا گھر جو ہے وہ جناب سیدنا لوط علیہ السلام کا گھر تھا۔ ان آیات بینات میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں پر مسلم کا اطلاق کیا۔ آگے چلیے، جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہونے لگا تو اس نے ایک جملہ کہا جس کو اللہ رب العزت نے حکایتاً سورہ یونس کی آیت نمبر 32 میں بیان فرمایا، حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، اور میں مسلم ہوں، میں ہوں مسلم۔ اب میں ہوں مسلم کہا ہے لیکن علمی کتابی اس میں نہیں کہا، میں ہوں
مسلم، انا من المسلمین۔ اس کے علاوہ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کیا، تو خطاب کے دوران اپنی قوم سے کہا یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، سورہ یونس آیت نمبر 84، کہ اے میری قوم اگر تم اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلم۔ یہاں جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو مسلم کہا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام پر جو جادوگر ایمان لے آئے تھے ان جادوگروں نے ایمان لانے کے بعد بیان کیا اور کہا کہ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، سورہ الاعراف آیت نمبر 126، اے رب ہمیں صبر ہمارے اوپر انڈیل دے، اور وتوفنا مسلمین، اور ہمیں مسلمان ہی اٹھانا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے جادوگروں کا بیان ہے، ان کے لیے بھی مسلم کا لفظ استعمال ہوا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری ہیں ان کے لیے بھی مسلم کا لفظ استعمال ہوا قرآن مجید میں۔ جب اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں بات ڈالی، سورہ آل عمران آیت نمبر 52 ہے کہ حواریوں نے کہا آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، ہم اللہ پر ایمان لائے اور گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلم ہیں۔ اور اسی طرح سورہ المائدہ آیت نمبر 111 میں ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں کہا کہ مجھ پر ایمان لاؤ، میرے رسول پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا آمنا واشہد بأننا مسلمون، کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلم ہیں۔ ان تمام مقامات پہ قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف لوگوں کے لیے مسلم کا کلمہ اور یا مسلمین کا لفظ استعمال ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو لفظ مسلم کا استعمال ہوا یا مسلمین کا، یہ کس معنی میں استعمال ہوا؟ تو اس بات پر تو اتفاق ہے کہ اس امت کے لیے اور انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے لیے جہاں جہاں مسلم کا کلمہ استعمال ہوا ہے، وہ مسلم کا کلمہ شرعی اور خاص معنی میں استعمال ہوا ہے، خاص اور شرعی معنی میں، اصطلاحی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ لہذا اس اعتبار سے سارے انبیاء مسلم، اور نبی کریم علیہ السلام کی جو امت ہے یہ بھی امت مسلمہ ہے۔ اب رہ گئی اگلی بات کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی جو امت